بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے لیے تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے اور سب پسماندگان کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آدمی دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اس کی وہ بہت سے اعمال صالحہ کرتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد اس کے اعمال نامے کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث۔ جب آدمی جب تک دنیا کے اندر رہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ان سب کا ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے۔ لیکن جتنا بڑا بھی آدمی ہو، جب وہ مر جائے گا تو اس کا اعمال نامے کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی عمل صالح اس کے اندر نہیں لکھا جاتا سوائے تین چیزوں کے۔ یا تو کوئی نیک لڑکا چھوڑ جائے، وہ اعمال صالحہ کرے، یا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، مسجد بنوا دی یا مسجد کا کوئی تعاون کر دیا یا مسافر خانہ بنوا دیا، یا کسی جگہ پانی کا انتظام نہیں تھا وہاں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے لوگ اس وقت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایصال ثواب میں سب سے بہتر پانی ہی کا انتظام کسی جگہ اگر نہ ہو تو اس کا کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اس کے لیے نافع ہے۔ اور تیسری چیز او علم ينتفع به، کہ کسی کو علم سکھلا دیا، کسی کو قرآن پاک پڑھا دیا، کسی کو علم دین پڑھا دیا، وہ اب پڑھا رہا ہے، اس کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے بزرگوں کے لیے اور اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی لوگوں کو پیدا فرما دے گا کہ وہ ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں کچھ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیان فرمائے ہیں کہ ان اعمال کو آدمی اگر کرے گا تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مثلا
درود شریف ہی کو لے لیجئے کہ درود شریف اگر یوم جمعہ کے علاوہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ لیکن جمعہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ اگر درود بھیجیں گے تو اللہ کی 70 رحمتیں نازل ہوں گی، 70 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 70 درجے بلند ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، یوں تو ہر روز ہی، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر درود شریف کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ طرح طرح سے آپ کو اذیتیں، تکالیف پہنچائی گئی اور ایسی تکالیف پہنچائی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی تکالیف تمام انبیاء کو پہنچائی گئی، مجھ کو ان سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئی۔ بعض انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، بعض انبیاء کے سروں پر آرے چلائے گئے اور طرح طرح سے انہیں تکالیف پہنچائی گئی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اور اس کا ادنا تدارک یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس سے کچھ ادنا ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس سے انہی کا نفع نہیں بلکہ ہمارا بھی نفع ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں صدقہ کیا جائے، جو بھی اپنے سے ہو سکے ایسے طور پر صدقہ کیا جائے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ محترم بزرگ اور دوستو، صدقہ یہ آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ جو بلائیں ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر متعین ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، ان بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلایا، صدقہ آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی جمعہ کے دن خاص طور پر کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے۔ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی دیا جائے، مرغا ہی دیا جائے، 10 روپے ہی دیے جائیں۔ اگر اخلاص سے 1 روپیہ بھی کوئی شخص دے گا، 8 آنے بھی اگر کوئی صدقے کے دے گا، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی ہمت جتنی بھی ہو اس کو کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمائی میں سے 1%، 2%، 3% کچھ نہ کچھ ضرور اپنی کمائی میں سے نکال دینا چاہیے روزانہ، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اجر اور ثواب ہے۔ نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی زبان سے اور کس غریب کے زبان سے اگر ہم نے ان کو صدقہ دیا اور ان کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکل گئی، تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کیسا بیڑا پار کر دے۔ محترم بزرگ اور دوستو، روایات کے اندر آتا ہے، بعض کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا،
کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے بیڑیوں میں اس کو جکڑ رکھا ہے اور سخت اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگ کا انتقال ہوا ہے اور وہ ان کے متعلقین کی طرف سے جو ایصال ثواب آ رہا ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ شخص جس کی پٹائی ہو رہی ہے کوئی صدقہ یا کوئی اس کو ایصال ثواب کرنے والا نہیں تھا۔ یہ خواب دیکھنے والا اس کے قریب گیا اور اس سے معلوم کیا کہ یہ دوسرے لوگ جو نعمتیں لوٹ کر جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا انتقال ہو گیا اور ہر آدمی کے متعلقین جو ایصال ثواب ان کو کر رہے ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے نے کہا کہ تمہارا کوئی عزیز قریب وہاں نہیں ہے؟ اس نے افسوس سے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، وہ بھی فاحشہ ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ رہتی ہے۔ تیرا اگر دنیا میں جانا ہو تو یہ اس کا پتہ ہے اور اس کو جا کر میری حالت زار کی اطلاع کر دینا، ہو سکتا ہے کہ اسے میرے اوپر کچھ رحم آ جائے اور وہ میرے لیے کچھ صدقہ کر دے۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ بیدار ہوا تو اس کو وہ پتہ یاد رہا اور وہ اسی پتے پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تو اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ فلاں نہر پر گئی ہوئی ہے۔ یہ وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس نام کی لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ لڑکی اسی شخص کی ہے۔ اس نے کہا میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آئی، اس نے اس کو اس کے والد کی حالت بتلائی اور اس نے تھوڑی دیر افسوس کیا اور نہر کے قریب جا کر مٹھی میں پانی لیا اور اس طرح زمین پر اس نے گرا دیا اور کہا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے میرے پاس صرف یہ پانی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس والد کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جا کر اپنے دوست و احباب کے ساتھ وہ مشغول ہو گئی۔ یہ شخص جو خواب دیکھنے والا ہے اگلے روز جب رات کو لیٹا تو دیکھا کہ اس کی بیڑیاں کھول دی گئی اور آج وہ اچھی حالت میں ہے۔ اس خواب دیکھنے والے نے اس شخص سے معلوم کیا کہ تیرے لیے کوئی ایصال ثواب تو کیا نہیں، پھر تیری یہ بیڑیاں کیسے کھل گئی؟ اس نے کہا کہ جب میری لڑکی نے وہ پانی پھینکا نہر میں سے لے کر تو ایک چھوٹا سا جانور پیاس کی وجہ سے بے تاب تھا اور اس کی جان نکلنے والی تھی۔ یہ پانی اس جانور کے منہ میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ضروری نہیں کہ صدقہ بڑا ہی دیا جائے، چھوٹا بھی صدقہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا معاملہ حل ہو سکتا۔ اسی طرح ایک قصہ اور لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی عورت نے، بیوی نے خواب دیکھا کہ اس کی
اس کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت کے جو بزرگ تھے ان کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے اپنے شوہر کی حالت بیان کی۔ بزرگ نے تھوڑی دیر افسوس کیا اور اس کے بعد کہا کہ تو اس کے نام سے کچھ صدقہ کر دے۔ اس نے کہا میں تو بیوہ عورت ہوں، کمانے والا میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اپنا ہی پیٹ معلوم نہیں کس طرح بھرتی ہوں، میں کیا صدقہ کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کچھ بھی صدقہ کر دے۔ اس نے بتلایا عورت نے کہ میرے پاس تو یہ لڑکا ہے کہ اسی کو صدقہ کر دے۔ اس نے پوچھا کہ اس کو صدقہ کرنے کا کیا مطلب؟ بزرگ نے فرمایا کہ اس کو مکتب میں داخل کر دو، یہ مکتب میں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر رحم آ گیا تو تیرے شوہر کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ عورت اس بچے کو اسی دن لے کر مکتب گئی اور استاد صاحب نے اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اس کی چھٹی کر دی۔ رات کو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ شوہر کی بیڑیاں کھول دی گئی اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ صبح کو خوشی خوشی ان بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے آپ کے کہنے سے بچے کو مکتب میں داخل کر دیا تھا اور میں نے اس کو داخل کرنے کے بعد یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا لڑکا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے میں اس کے والد کو عذاب دوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے شوہر کی مغفرت کر دی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، صدقے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی صدقہ دیا جائے، چھوٹا بھی صدقہ اگر دیا جائے گا، چند پیسے بھی اگر صدقے میں دیے جائیں گے اور اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تو روزانہ، لیکن جمعہ کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا جائے، یہ خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اعمال میں سے بتلایا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام تک حالات کے تغیر کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر بن جائے گا۔ ایسے نازک حالات میں اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرے، اگر پوری سورہ کہف نہ پڑھ سکے تو سورہ کہف کے شروع کے 10 آیات اور آخر کی 10 آیات ان کو اگر پڑھے گا تو اس فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو اگر ہم کریں گے تو بڑی آفات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 دفعہ درود پڑھے گا
اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے، جس طرح ہم دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنتوں کو جو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، میری سنتوں کی جو پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 4 طریقے سے انعام عطا فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ مقرر ہو جائے گا، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا کر دیا جائے گا، دین میں اس کو ثابت قدمی عطا کی جائے گی، اور اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے پارے میں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے نبی کا اتباع کرے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمام اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ سنتیں کوئی ایسی وہ مشکل نہیں ہے کہ ان کو کرنے سے آدمی کا بدن تھک جائے گا، نہیں، سنتیں بہت آسان ہیں۔ مسجد سے نکل رہا ہے آدمی، بایاں پیر پہلے نکالے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے دایاں پیر پہلے داخل کرے، اعتکاف کی نیت کرے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ تو یہ اسی طرح کھانا آدمی کھاتا ہے، دسترخوان بچھا کر کھا لے، ہاتھ دھو کر کھا لے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی طریقے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، علماء ہمارے بتلانے والے موجود ہیں، ہمیں ان سے معلومات کر کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔